الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا اسحاق بن منصور نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عفان نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی حمام نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی محمد بن جحادہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی ابو حسین نے ان ذکوان حدثہ ان ابا ہریرہ رضی اللہ عنہ حدثہ، ذکوان نے ابو حفص کو بیان کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اسے یہ حدیث بیان کی۔ قال، وہ ابو ہریرہ کہتے ہیں جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا، اس نے کہا دلنی علی عمل یعدل الجہاد، میری ایسے عمل پر رہنمائی کیجئے جو جہاد کے برابر ہو۔ قال لا اجدہ، میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا۔ قال هل تستطيع، پھر آپ نے فرمایا کیا تو طاقت رکھتا ہے؟ اذا خرج المجاہد، جس وقت مجاہد جہاد کے لیے نکلے، ان تدخل مسجدک، کہ تو اپنی مسجد میں چلا جائے، فتقوم ولا تفتر، تو قیام ہی کرتا رہے، نماز ہی پڑھتا رہے، تو تھکے ہی نہ، سستی ہی نہ کرے، وتصوم ولا تفطر، اور تو روزے رکھے جائے تو روزے چھوڑے نہ۔ قال ومن یستطیع ذلک، اللہ کے رسول یہ طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ کہتے ہیں ان فرس المجاہد لا یستن فی طولہ فیکتب له حسنات، بے شک گھوڑے کا، مجاہد کا جو گھوڑا ہے وہ جو اپنی رسی کے اندر اچھلتا کودتا، پاؤں مارتا ہے، چلتا پھرتا ہے، اس پر بھی اس کے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو جہاد کے برابر ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابی کے ذہن میں جہاد کی اہمیت بہت زیادہ تھی، یہ سمجھتا تھا، اسی لیے اس نے جہاد کے برابر عمل پوچھا، گویا کہ صحابہ کے نزدیک بھی جہاد افضل عمل تھا۔ اب یہ چاہتا ہے کہ جہاد کے برابر کوئی افضل عمل بتائے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، لیکن اس پر ایک اشکال ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث پیچھے گزری ہے، آپ نے سنی کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر قالوا ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بمالہ ونفسہ فلم یرجع بشیء او کما قال۔ ذوالحجہ کے 10 دنوں میں کیا جانے والا عمل عام دنوں کے ہر عمل سے افضل ہوتا ہے۔ صحابہ نے کہا جہاد بھی، یعنی جہاد بھی ان اعمال سے افضل نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی ان اعمال سے افضل نہیں، مگر وہ شخص جو اپنا مال اور جان لے کے نکلا، مال بھی سارا اللہ کے راستے میں فنا ہو گیا، جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی، یہ جو شخص ہے نا یہ افضل ہے۔ باقی جو واپس لوٹ آیا جہاد کر کے، اس کا جہاد بھی ان دنوں کے نیک اعمال سے افضل نہیں ہے۔ جبکہ یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں میں کوئی ایسا عمل پاتا ہی نہیں کہ جو جہاد کے برابر ہو، اور وہاں پر وہ عمل ہے کہ 10 دنوں میں نیکیاں کرنا جہاد سے بھی افضل عمل بظاہر۔ تو اس کے اہل علم نے 2 جواب لکھے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا عمل نہیں پاتا، اس سے مخصوص اعمال مستثنیٰ ہیں، یعنی کہ وہ ایام ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل اس سے مستثنیٰ ہیں۔ آپ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ جو فضیلت ہے وہ دنوں کی وجہ سے ہے، تو آپ نے کہا کہ عمل کے اعتبار سے کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اس کے برابر ہو جائے۔ ہاں، کسی اور فضیلت کی وجہ سے کوئی عمل اس کے برابر آ جائے یا اوپر چلا جائے، وہ الگ چیز ہے۔ وہ عمل جو جہاد کے برابر ہوئے ہیں وہ ایام ذوالحجہ کی وجہ سے، 10 دنوں کی وجہ سے، اگر وہی عمل کسی اور دن میں کیے جائیں تو وہ جہاد کے برابر نہیں ہوتے۔ یعنی کہ
اس اعتبار سے تطبیق ہے کہ آپ نے کہا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو عمل ہونے کے اعتبار سے جہاد سے افضل ہو جائے. ہاں ایک اور ساتھ چیز مل گئی ایام جس وجہ سے وہ افضل ہو گیا. دوسری تطبیق یہ دی جا رہی ہے، کچھ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا تھا نا کہ میں ایسا عمل نہیں پاتا، اور ادھر آپ نے کہا تھا کہ جہاد بھی افضل نہیں ہے، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مجاہد جو اپنا مال اور جان لے کر نکلا کچھ بھی لے کر واپس نہیں لوٹا، اس سے افضل عمل کوئی نہیں. اور یہ پچھلی حدیث میں بھی یہی ہے، اس ابن عباس والی حدیث میں بھی یہ ہے کہ مگر وہ آدمی جو مال اور جان لے کے نکلا اس کا عمل 10 دنوں کے اندر کیے جانے والے عمل سے افضل ہے. تو یہاں پر بھی جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں ایسا عمل نہیں پاتا، اس سے مراد وہی جہاد ہے جس میں مجاہد بھی شہید ہو جائے اور مال بھی چلا جائے. البتہ جو واپس آ گیا اس کے لیے اجر ضرور ہے لیکن وہ اجر نہیں ہے. اور اسی طرح ترمذی کی ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لمبی حدیث ہے ذکر کی فضیلت پر، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو بڑا پاکیزہ ہے، بڑا عمدہ ہے، حتیٰ کہ آپ نے کہا جہاد سے بھی افضل ہے. انہوں نے کہا وہ کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر. وہاں پر ذکر کو جہاد سے فضیلت دی گئی. تو وہاں پر بھی یہی بات ہے. یہاں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فضیلت بیان کی ہے یہ اس جہاد کی ہے، وہ وہاں پر جو ترجیح دی ہے ذکر کو اس جہاد سے دی ہے کہ جس جہاد میں انسان واپس آ جاتا ہے، غنیمت لے کر واپس آ جاتا ہے، اس کا کچھ نقصان نہیں ہوتا. رہا وہ جہاد کے جس میں اس کا مال اور جان دونوں چلے جائیں تو اس جہاد سے افضل پھر ذکر بھی نہیں بنتا. بہرحال یہ تطبیق اہل علم نے ذکر کی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض دفعہ اس میں ایک تطبیق یہ بھی ہے کہ آپ بعض دفعہ کچھ چیزیں حالات کے پیش نظر بیان کیا کرتے تھے. حالات کے پیش نظر کہ جو کیفیت اور جو حالات چل رہے ہیں آپ اس کے مطابق کہتے تھے کہ اس وقت افضل ترین عمل جہاد ہے، یا جب جہاد کی ضرورت نہ ہوتی تو پھر لوگوں کو کہتے ہیں اس وقت افضل ترین عمل اللہ کا ذکر ہے، اس وقت افضل ترین عمل ان دنوں میں افضل، یعنی کہ آپ اوقات کے ساتھ بھی اعمال کی فضیلت کو بیان کر دیا کرتے تھے. یہ بھی ممکن ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو ایسا کوئی عمل نہیں پاتا جو جہاد کے برابر ہو. آخر جہاد کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے اس لیے کہ دین کو پھیلانے کا ایک مضبوط ذریعہ وہ جہاد ہے. اور اسی طرح آپ نے اس کو وَالذِّرْوَةُ سِنَامِهِ دین کی کوہان اور چوٹی قرار دیا ہے. اور جو انسان سختیاں اس جہاد کے اندر جھیلتا ہے، جو مشکلات اس میں آتی ہیں وہ کسی اور باب میں نہیں آتی. یہ معاملہ ہی بڑا سخت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایسا کوئی عمل نہیں پاتا. پھر آپ نے خود کہا، آپ نے فرمایا کیا تو یہ طاقت رکھتا ہے کہ تو مجاہد جہاد کے لیے نکل جائے اور تو مسجد چلا جائے، تو نمازیں پڑھنی شروع کر دے، پڑھتا رہ، نہ تو تھکے نہ تو اکتائے، اور تو 7 روزہ بھی رکھتا رہ، روز تیرا روزہ ہو، ایک روزہ بھی تو نہ چھوڑے. یہ طاقت ہے تیرے اندر؟ اس سے کہ اللہ کے رسول یہ طاقت کون رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا بس اگر یہ طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب واضح ہے کہ جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا. ہاں یہ عمل ہو سکتا تھا لیکن یہ تو یعنی کہ جہاد کے برابر جو عمل ہے وہ انسان کر نہیں سکتا، اسی لیے جہاد سب سے افضل ہے. پھر آگے ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مجاہد کا جو گھوڑا ہے نا، گھوڑا اس نے جہاد کے لیے جو رکھا ہوتا ہے اور اس کی جو اس نے لمبی رسی باندھی ہوتی ہے، وہ گھوڑا اس رسی کے اندر جو گھومتا پھرتا کودتا اچھلتا ہے اپنی مرضی کے ساتھ، مجاہد کو اس پر بھی اجر ملتا ہے.
مجاہد کے ہر معاملے پر اجر ہے، حتیٰ کہ اس کا گھوڑا جو کھاتا ہے اس پر بھی اجر، کیونکہ وہ جہاد کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح مجاہد جب اللہ کے لیے نکل جاتا ہے، اس کا ہر عمل، اس کا کھانا پینا، سونا، لیٹنا، آرام کرنا، سب چیزیں اس کی اجر کے باب میں لکھی جاتی ہیں، کیونکہ عمل بڑا عظیم ہے۔ تو اس حدیث سے جہاد کی بڑی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ آپ نے واضح کہا کہ جہاد کے برابر میں کسی عمل کو نہیں پاتا، اور جو عمل ہے بھی انسان اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، اور جہاد میں ہر چیز پر، حتیٰ کہ جانور کے کیے گئے اعمال پر بھی مجاہد کو اجر ملتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2785۔